آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے بڑی سیاسی پیش رفت۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ سردار تنویر نے کہا، ہم سیاسی استحکام کے لیے آئی پی پی کا حصہ بن گئے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ٹیکا خان ثانی کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی ہلچل۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت نامور شخصیات استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سے ملاقات میں باضابطہ اعلان۔ عبدالعلیم خان نے خیر مقدم کیا، مبارکباد دی اور پارٹی پرچم بھی پہنائے۔ پارٹی میں شمولیت کی تقریب میں سردار تنویر الیاس نے آئی پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا جس نے بحران پیدا کر دیا۔ آج جس ریٹ پر بجلی دی جا رہی ہے، کل نہ دے سکے تو کیا ہوگا؟ سیاسی پارٹیوں میں اجارہ داری ہے، کسی کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین، انہوں نے ہمارے حوالے سے خان صاحب کی ہدایت پہ یہ تقریب رکھی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کا ٹیم کا حصہ تھے۔ آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتہ کہ پاک فوج کیا ہے، وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ بوسہ دیتے۔ آئی پی پی رہنما شعیب صدیقی نے الیکشن 2026 میں وزارت عظمیٰ کے لیے سردار تنویر الیاس کو استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار بھی نامزد کر دیا۔ سردار تنویر صاحب، آپ نہ صرف سابقہ وزیر اعظم تھے بلکہ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخاب میں بھی آپ وزیر اعظم ہیں۔ اعتماد کا اظہار آپ نے صدر عبدالعلیم خان صاحب کی قیادت کے اوپر کیا ہے۔ استحکام اور خوشحالی ہماری منزل ہوگی۔ شعیب صدیقی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، آزاد کشمیر کی ترقی کا خواب بھی پورا کریں گے۔ ٹیکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ استحکام پاکستان پارٹی میں آزاد کشمیر کی نامور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے دوران کہا، ان تمام سیاسی شخصیات کی شمولیت سے آئی پی پی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ سردار تنویر الیاس صاحب، جنہوں نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح جو آج دوست ہمارے شامل ہو رہے ہیں، میں ان سب کا ایک بار پھر نام لے کے ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ کرنل معروف صاحب کو، علی شان سونی صاحب کو، ملک ذوالفقار علی صاحب کو، ملک محمد یوسف صاحب کو، ہماری بہن صاحبہ صادق صاحبہ کو، انصار عبدالی صاحب کو، سردار شہزاد عزیز صاحب کو، سردار تبارک علی صاحب کو، راجہ مظہر قیوم صاحب کو، چودھری ریاض گجر صاحب کو، طاہر کھوکھر صاحب کو، بلال بٹ صاحب کو، حمزہ مجید بزبی صاحب کو، تقدیس کیلانی صاحبہ کو، عبدالقدیر صاحب کو، افتخار طیب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے ہماری پارٹی نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا، آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہرک ہے۔ حکومت بنانے کا موقع ملا تو اسے مزید خوبصورت بنائیں گے۔ پہلے والی پارٹیاں آزاد کشمیر میں اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکیں۔ باری باری سب نے اقتدار کے مزے لیے، عوام ان سے پوچھیں وعدے پورے کیوں نہیں کیے۔ آئی پی پی اقتدار میں آ کر سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرے گی۔ آزاد کشمیر میں موٹر وے اور ایئرپورٹ بنائیں گے۔ جتنے بھی دوست اور ہماری بہنیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ جو خوبصورت کشمیر ہے، اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہیں، وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کروا سکی۔ میں ان تمام پارٹیوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جنہوں نے باری باری آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے۔ تو کشمیر کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کوئی 3 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی 2 دفعہ یہاں پہ حکومت بنا چکا ہے، تو بھائی آپ نے، اگر آپ کی حکومت تھی تو پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے گی۔ یہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنے سے ہوگا۔ اسلام آباد مری ایکسپریس وے ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں مظفر آباد تک۔ اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے،
میرا کام ہے میں اپنی جانے سے پہلے اس ملک کی جو کر سکتا ہوں وہ میں کر کے جاؤں. ایک جو بچہ ہے وہاں پہ اس کو 100% بچوں کو میں تعلیم دینا چاہتا ہوں. وہاں پہ جہاز آئیں گے, وہاں پہ ایئرپورٹ بنیں گے, وہاں پہ نئی سڑکیں بنیں گی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, پھر ٹورزم ہوگا. اس آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے ہوں گے. ہمیں اگر آپ نے حکومت دی, اگر وہاں پہ کرپشن ہو جائے, میں ذاتی طور پہ اس کا ذمہ دار ہوں گا. سکھر حیدرآباد موٹر وے اسی سال مکمل کریں گے. 30 سال سے حیدرآباد سکھر موٹر وے نہ بنانے والے سوال پوچھ رہے تھے. جو تین مرتبہ حکومت میں رہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. عبدالعلیم خان کا 2 ٹوک جواب. کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو کراچی پورٹ سے لے کر پورے پاکستان سے منسلک کریں گے. لاہور سیالکوٹ کھاریاں 6 لین موٹر وے بنے گی. ایک دن میرے سے اسمبلی میں سوال پوچھ لیا, آپ کب بنا رہے ہیں جی وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے؟ اب آپ سوچے جنہوں نے 30 سال سکھر موٹر وے نہیں بنائی وہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کب بنا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے. 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے. آج تک کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے, ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں. جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے. اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ موٹر وے شروع ہوگی. اور یہ صرف سکھر سے حیدرآباد نہیں بنے گی. میں نے ان سے پوچھا یہ سکھر حیدرآباد کیا ہوتا ہے؟ پورٹ آپ کا کراچی میں, آپ حیدرآباد تک کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے آگے کیا بنے گا؟ تو آپ سوچیں ہماری پلاننگ حیدرآباد سکھر کرتے تھے. الحمدللہ آج ہم نے اس کو کراچی کی پورٹ تک, کراچی کی بندرگاہ تک کنیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کراچی پورٹ سے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ. موٹر وے لاہور سے شروع ہوگی, سیالکوٹ, کھاریاں, پنڈی تک بنے گی. 100 کلومیٹر کم ہوگا اور ہم نے اس کو 4 لین کی بجائے 6 لین بنانا ہے. اور الحمدللہ آج وہ موٹر وے 6 لین بن رہی ہے. سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی قیادت شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے تہران آمد. وزیراعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلیٰ سطح وفد نے استقبال کیا. وزیراعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امام خمینی حسینیہ سینٹر بھی آمد. شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا. فاتح خوانی کی, ایران کی اعلیٰ قیادت سے اظہار افسوس کیا. اسحاق ڈار, ایاز صادق, محسن نقوی, بلاول بھٹو زرداری, عطا تارڑ, نیر بخاری اور مراد علی شاہ بھی موجود تھے. آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی تہران آمد جاری. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھی تہران پہنچ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ہمراہ تہران پہنچے تو اعلیٰ ایرانی حکام نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے الگ طیارے میں تہران لینڈ کیا. ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے انہیں خوش آمدید کہا. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد نے امام خمینی سینٹر میں آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایرانی قیادت سے تعزیت کا اظہار کیا. دن بھر تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وقفے سے طیارے لینڈ کرتے رہے. آیت اللہ علی خامنائی کی 6 روزہ تعزیتی تقاریب کا باقاعدہ آغاز کل تہران میں ہوگا. وزیراعظم کی تہران میں ایران کے شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ساتھ تھے. وزیراعظم نے اسلام کے لیے گراں قدر خدمات پر شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان سے یکجہتی کا اظہار کیا. وزیراعظم شہباز شریف تہران سے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران سے واپس روانہ ہو گئے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر امام خمینی حسینیہ سینٹر بھی گئے. شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا. فاتح خوانی کی. ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا سفر آخرت. امام خمینی سینٹر میں جسد خاکی کے آخری دیدار کے لیے وفود کی آمد. 6 روزہ سوگ اور تقاریب کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا. 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا. موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنے والد کی تعزیتی تقاریب میں شریک نہیں ہوں گے.